بچ چکا ہے اور اس صفحے ماتم کو ہم چاہتے ہیں کچھ طوالت آئے. تو آج میں جو انڈسٹریل پیکیج ہے اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدقسمتی سے پاکستان چوتھویں انڈسٹریل ریولوشن کے اندر وہ مقام نہ پا سکا کیونکہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ بیس ہے، کوئی انڈسٹریل معیشت آگے نہیں جا سکتی جب تک اس کی مینوفیکچرنگ بیس نہ بڑھے. تو یہ ایک حقیقت ہے، آپ ڈیٹا چیک کر لیجئے گا کہ 2000 سے لے کر 2010 تک یا 15 تک ہماری مینوفیکچرنگ بیس صرف 14% تھی جی ڈی پی کا حصہ، جو کم ہو کر 13% ہو گئی. تو ایک تخمینے کے تحت اگر پاکستان نے معاشی آزادی حاصل کرنی ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ کرنی ہے تو اس کو 25% پہ لے کے جانا ہوگا. یہی سوچ ہے، دورس منزل ہے، الیکشن سائیکل کی سوچ پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کسی پالیسی میں نہیں جھلکتی. ہم نے ساری توجہ دورس پالیسیز جو قوم کے لیے بہتر ہے اس پر مربوط کی. آپ کے یہ ڈیمز ایک واٹر پالیسی کے تحت جو بنائے جا رہے ہیں وہ اس حکومت کے ختم ہونے کے یا اگلے 8 سال تک اس کے ثمرات قوم کے سامنے آئیں گے. تو اس سوچ کو آگے لے کے چلے ہیں اور بہت تنگ رستہ ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا. 20 ارب کے خسارے کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں کسی سے اور قرضہ اٹھانے تو اس کی شرائط بھی اتنی سخت ہوتی ہے. تو ان شرائط کو بھی برداشت کیا، اس پہ سیاسی پولیٹیکل سرمایہ بھی لگا، مگر پاکستان کو اس مشکل ادوار سے، کووڈ کے چیلنج سے نکال کر ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی دی، جس کی وجہ سے پچھلے سال 5.37 گروتھ آئی. اب یہ گروتھ کیسے ممکن ہوئی؟ تو میں آپ کو کچھ فگرز بتا دیتا ہوں، ڈیٹا. اس وقت اللہ کے کرم سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر 7.5% پہلے 6 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس سے گرو کر رہا ہے. معیشت اور انڈسٹری نے چلنا ہے تو انویسٹمنٹ چاہیے. آپ بالکل چیک کر لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1400 ارب پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اٹھایا گیا ہے. میاں مصباح صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں آڈینس میں دیکھ رہا ہوں اور بھی انڈسٹریلسٹ بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ پہلے اس لیول کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. ساتھ ہی یہ جو بینیفٹس انڈسٹری کو دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے وقتوں میں اور ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی سوچ ہے، ٹیکس بیس بڑھانے کی سوچ ہے تاکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا کے اندر کمپیٹ کر سکیں. بدقسمتی سے ہمارے انرجی ٹیرف کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ساتھ ہمیں اب سیلز ٹیکس اور ان ٹیکسز کو بھی کی جو آگے کی پلاننگ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور بیس کو بڑھانا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب یہ حکومت آئی تو ہم نے ورثے میں جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی وہ 3800 ارب تھی. آج وہ 6000 ارب انشاءاللہ اس سال پہنچے گی، اور اس لیے پہنچے گی کیونکہ 6 ماہ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ 30% پچھلے سال سے گروتھ کا دکھا رہا ہے. تقریباً 3.35
1000 अरब पहले 6 माह में कलेक्ट हो गए हैं, और यही वो बेस बनेगी जिससे उन सेक्टर्स को हम इंसेंटिवाइज कर सकेंगे जिसमें पाकिस्तान को आलमी दुनिया के अंदर कुछ कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं। आज रस्ते में रजाक दाऊद साहब के साथ मैं गाड़ी में था, तो एक बहुत अच्छा एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बहुत बड़ा स्टोर है लंदन में, जॉन लुइस, मेरे कोई गया होगा आप में से, उसमें पूरे के फ्लोर पाकिस्तानी मेड गारमेंट्स प्रोडक्ट्स के दिखाए जा रहे हैं कि पूरा फ्लोर इस वक्त पाकिस्तानी प्रोडक्ट से भरा हुआ है। इंडिया और बांग्लादेश पीछे रह गए हैं, चाइना के बजाय पाकिस्तान के प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से इस साल इंशाअल्लाह हम 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मुमकिन होगी, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। तो क्या ये फिगर्स या ये डेटा, मैं बिला फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अपोजिशन से कहता हूं, कोई एक फिगर हमें इसके ऊपर चैलेंज करके दिखाएं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल पैकेज पे। देखिए, जैसे मैंने अर्ज की कि बहुत मुश्किल टाइट जगह है जिसके ऊपर हमने इस मईशत को आगे लेके जाना है। पिछले कर्जों के ऊपर सूद देना होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके बाद वफाक और सूबों को 8 अमेंडमेंट के पास जो पैसा जाता है उसके बाद बड़ी थोड़ी जगह रह जाती है। हुकूमत के पास जो एनवेलप है उसका साइज छोटा रह जाता है। उसके बावजूद तो हमने सोचा क्या किया जाए, और मैं इसमें इरफान साहब को, अंजुम निसार साहब को खास तौर पर क्रेडिट दूंगा, फैसलाबाद के हमारे रुफका को, लाहौर के चेंबर्स को। उन्होंने कहा जी आज की मौजूदा हालत में सबसे बेहतर, और अगर आप मनवा सकें आलमी इदारों से, क्योंकि हम एक प्रोग्राम में हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि हमें आप एक इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज दें कि इन्वेस्टमेंट की सोर्स को कोई ना पूछे, और एक मामूली 5% टैक्स से वो पैसा सनत के अंदर आ जाए। तो आपकी सबसे पहले तो ये डिमांड पूरी हो गई है, ये ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह जारी हो गया, और उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये सोर्स के साथ, ये सोर्स हर बाकी कानून के ऊपर है, ये जो ऑर्डिनेंस है, तो कोई और कवानीन इस पर हावी नहीं होंगे। कि मतलब यह कि आपको इस दायरे के अंदर जब आप आएंगे तो उसके ऊपर कोई आपसे और सवालात नहीं पूछेगा। तो ये 100% सिक्योरिटी आपको होनी चाहिए इस चीज की। साथ ही अब नई इंडस्ट्री लगने में 2-2.5 साल, 1.5 साल लगेगा, तो हमने सोचा कि अभी कैसे इस पहिए को तेज किया जाए। तो इसके अंदर आपकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अरसे दराज से नेचुरली कारोबार है, कई इंडस्ट्रीज चल पड़ती है, कई बिजनेस बैठ जाती है, तो बहुत बड़ी सिक यूनिट्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो बैंक डिफॉल्ट्स में हैं, नहीं चल रहे। तो उसके लिए भी हमने 2 किए कि अगर आप सिक यूनिट्स में करें इन्वेस्टमेंट तो वो भी वही कंसेप्ट बेनिफिट्स हैं जो आपको नई में और आप एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में है, तो वहां भी कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है। और साथ जो दुनिया में होता है कि जो सिक यूनिट लेता है उसके जो लॉसेस होते हैं उसका वो टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ताकि वो इंसेंटिवाइज हो जाता है। तो हमने वो टैक्स बेनिफिट्स भी इस पैकेज के अंदर डाल दिए हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अब सिक यूनिट्स के रिवाइवल का एक तरफ हमारा अहम कदम है, जिससे ये माशी पहिया जल्द चलेगा, रोजगार जल्द मुहैया होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के हदाफ हैं, इंशाअल्लाह ये जो 5वें साल पहुंचे थे 5.4 पे, वो तो हम 3रे साल पहुंच गए, इंशाअल्लाह इससे आगे जाएंगे। साथ ही तीसरी चीज कि
ओवरसीज पाकिस्तानीज, और वो पाकिस्तानीज जिनका पैसा डिक्लेयर्ड है बाहर, वो दोनों हजरात अगर पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 5 साल की टैक्स हॉलिडे है, कोई टैक्स उन पे लागू नहीं होगा, इनकम टैक्स वगैरह। तो इसको हमने इंसेंटिवाइज किया। आखिर में ये सब चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा कि आपका और इरफान भाई ने कहा कि इंशाल्लाह 3 से 4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मुतवक्को होगी। अब उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होंगे, और डॉलर्स का इंशाल्लाह हमने स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बढ़ाया है, जो हमने इनहेरिट किए थे, बावजूद इसके कि हमें एक हेवी कर्जे वापस करने पड़े। पिछली हुकूमत 5 अरब सालाना देती थी कर्जा वापस, और सूद और कर्जे की मद में यह हुकूमत को 10 अरब डॉलर का सरकारी जो हमें एक्सटर्नल डेट है वो पे करना पड़ता है। उसके बावजूद हमने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया, और अब ये डिमांड को हम कैसे मीट करेंगे, इसके लिए एक नया पॉलिसी सोची जा रही है, और मेरे ख्याल में उनमें से कुछ आपके लिए भी बड़ी सूदमंद होगी। और मैं इस वक्त गायबाना फाइनेंस मिनिस्टर का भी इतराफ करूंगा कि वो इन सब पॉलिसीज के ऊपर हमारे हमनवा हैं, और ये वो पॉलिसी है कि जी पाकिस्तान के अंदर अब जब ये प्लांट और मशीनरी के एलसीज खुलेंगी तो 2-2.5 अरब डॉलर की जरूरत पड़ जाएगी। उसके लिए हमने ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि सप्लायर क्रेडिट और वो बड़ी कंपनीज जो अपनी बैलेंस शीट्स के ऊपर बाहर से प्लांट एंड मशीनरी मंगवाती हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री स्कीम में है या इस इंडस्ट्रियल पैकेज में है या नहीं है, उनको हम फॉरेन करेंसी रिस्क कवर दे रहे हैं। जो प्रोजेक्ट लगेगा जितना अरसे में, उसके अंदर जो रुपए और डॉलर में जो फर्क आएगा, उस फर्क की हेजिंग सरकार अपने पैसों से करेगी। उससे जो अभी इंडस्ट्री जो रेगुलर प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट हो रही है, उसमें काफी हद तक मशीनरी और प्लांट उधर से फाइनेंस हो जाएगी, और आपके पास ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिससे हम इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव कर सकें इस इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत। तो ये एक पूरी मजबूत थिंकिंग है। और मैं फिर से एक दफा वजीर आजम साहब, आपका इस कौम को जो असल मेरे नजदीक मईशत के ऊपर जो आपने हर किसी को शऊर दिया है कि पायदार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 22 करोड़ अवाम की जब तक 6 से 8% पर मुमकिन नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। और उसके लिए सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। हमारी खुद मुख्तारी पर सबसे बड़ी जंजीर डॉलर्स की है, तो इस जंजीर को तोड़ना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और आपकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो कॉन्फिडेंस है आपकी गवर्नमेंट में, आज रेमिटेंसेस तारीख की 31 बिलियन पे आई हुई है। तो इंशाल्लाह इसी डगर पर चलते हुए हम ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आएंगे। साथ ही हमने छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार को नहीं भूले। पाकिस्तान की फिर 2007 में एक बहुत छोटी एसएमई पॉलिसी आई थी, एक पूरी मुफस्सल कॉम्प्रिहेंसिव एसएमई पॉलिसी आई, जिसके 8 इजलास वजीर आजम ने खुद चेयर किए। चीफ सेक्रेटरी साहब यहां तशरीफ फरमा है, और अब हमारा सबका चैलेंज है कि हम उसकी इंप्लीमेंटेशन जल्द मुकम्मल कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबको एक बार फिर मुबारक देता हूं। आइए मिलकर पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खुसरो बख्तियार साहब, वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार। आपने मराठी पैकेज की तफसीलात और उसके पस मंज़र से आगाह किया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अब मैं इंतहाई फ़रहत और मुसरत के साथ दरख्वास्त करता हूँ इज़्ज़त माब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं।
شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. گورنر پنجاب جناب چیف منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹرز، چیمبر کے پریزیڈنٹ فیڈرل کے عرفان، اور لاہور چیمبر کے میاں انجم نثار، اور ممبرز بزنس کمیونٹی. خسرو بختیار نے بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا پیکیج کا. میں ہمیشہ جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو سونے سے پہلے میں ہمیشہ جو دن کا جو میچ ہوتا تھا، جب تک میں اس کی اپنی کرٹیک نہ کر لوں کہ میں نے میچ اس طرح کھیلا تو مجھے کھیلنا کیسے چاہیے تھا، کیا غلطیاں میں نے کی، میں سوتا نہیں تھا. تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے. تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی، یہ جو پیکیج آج دیا ہے، یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکیج دینا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ بڑی خسرو بختیار نے آپ کو تفصیل میں سمجھائی کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے. ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، انوویشن ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو کبھی بھی ایک ملک مینوفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا. تو ہمارا ملک آج سے 50-55 سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھ رہی تھی، ہمارا ڈائریکشن ٹھیک تھا. اور بدقسمتی سے وہ جو 70s کی نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملک کی ٹریجیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھ دی. اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکوری نہیں کیا اس سے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں. یہ جو ہماری گورنمنٹس آئیں وہ ڈیوورس تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا. یہ دو بالکل مختلف تھے. ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے. جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے؟ گورنمنٹس ادھر آ گئی کہ وہ ویلتھ کریشن کے خلاف تھی. اچھا جی یہ نفع زیادہ بنا رہا ہے تو ان کو ذرا ہم سیدھا کرتے ہیں. پروفٹ میکنگ کے خلاف جب ایک گورنمنٹ کی پالیسیز بن جاتی ہیں اور ایک انڈسٹری کو پروفٹ نہیں بنانے دیتی تو وہ انڈسٹری تو کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی، نہ وہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. انویسٹمنٹ تو ایسے ہے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں. جب ایک پروفٹ بنتا ہے، جب وہ دوسرے انویسٹرز دیکھتے ہیں ان کو وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ادھر منافع ہے، وہ سیدھے اس ایریا کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جب ایک گورنمنٹ کی پالیسی بن جائے انویسٹمنٹ کے خلاف اور پروفٹ میکنگ کے خلاف، جو کہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا اور وہ ہوا پاکستان میں، تو ہمارا ملک کو جانا کہیں چاہیے تھا اور ہم نکل کہیں اور گئے. تو یہ تو ہم نے شروع سے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے اوپر. لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، کہ صرف ادھر آپ کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے تو ہمیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے انڈسٹری میں ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی تھی، پیسے بھی آ جا رہے تھے ہمارے، پیسہ تو ہے پاکستان میں. اور پھر جو پرابلم آتا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، ڈالرز کی شارٹیج ہو جاتی ہے،
کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. میں نے کل اپنی تقریر میں ایک گراف دکھایا تھا کہ سن 2000 کے اندر ویتنام، روانڈا، چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس گراف میں 20 سال کے اندر سب کے سامنے روانڈا سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے ایکسپورٹس پہ، ویتنام بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا اس سے بھی تیز، سب سے نیچے پاکستان ہے. ہماری ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی، جو تھوڑی سی مشرف کے دور پہ بڑی تھی وہ بھی لیول آؤٹ کر گئی. تو جب ملک کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھے گی تو ڈالر کا تو کرائسس ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا. جب اکانومی بڑھنے لگتی تھی ہمارے ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑ رہا تھا. تو کوئی لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی نہیں تھی کہ ہم کیسے اس ٹریپ میں سے نکل سکتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس IMF کے پاس جانا اس لیے پڑے کہ ہمارا ریزروز کم ہو گئے، ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو پالیسی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہم نے صرف ان جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس ملک کے اندر، جو پلاٹس کے اندر پڑا رہتا ہے، لوگ پروڈکٹیو استعمال نہیں کرتے، اس پیسے کو ڈائریکٹ کر دیا انڈسٹری کی طرف. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر سب سے زیادہ زور لگایا، جو کہ سب سے مشکل اٹھانی پڑتی ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو. ان کے اوپر اتنی ہم نے مشکلیں ڈال دی ہیں کہ جو اس ملک کا انڈسٹریل بیس بننا چاہیے تھا، ہمیشہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری بیس ہوتا ہے ملک کا، اس کے اوپر اتنی مشکلیں ڈال دی کہ وہ اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکتا اور ریسٹرکشن سے. اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اچھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے. آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں، ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی. دوسرا، ہم نے سکھ انڈسٹری، اب اتنی ہماری انڈسٹری پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر آپ نئی انڈسٹری لگاتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو انڈسٹری سکھ ہوئی ہے وہ پورا پاکستان کے کیپٹل ضائع ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے انسینٹیوائز کر دیا کہ سکھ انڈسٹری میں بھی آپ پیسہ ڈالیں گے تاکہ ہماری انڈسٹری گروتھ بڑھے. اور پھر جو اوورسیز پاکستانیز، دیکھیں میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے. میں کرکٹ کے زمانے سے اوورسیز پاکستانی ساری دنیا میں کمیونٹیز جانتا تھا، پھر شوکت خانم بنانا شروع کیا تو اس کے لیے سب سے زیادہ میری مدد اوورسیز پاکستانیز نے کی. تو میں ہر دنیا کے جدھر اوورسیز پاکستانی سے وہاں جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. تو مجھے ان کا پھر بزنس کمیونٹی کا بھی آئیڈیا ہو گیا، وہاں جو لوگ کام کرتے تھے. اور اب میں 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے میں نے پیسے اکٹھے کرنے کیے شوکت خانم کے لیے. تو میں نے دیکھا آہستہ آہستہ چھوٹا بزنس مین بڑا بزنس مین بنتا گیا، اور ان سے پھر مجھے آئیڈیاز آئے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں بزنس کرتے، کیوں نہیں انویسٹ کرتے آ کے پاکستان میں. تو ادھر سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ہم نے سب سے بڑا جو اپنا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کے لیے کتنی رکاوٹیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، ہر وقت ان کو مشکل رہتی ہے. پھر ایک کانٹریکٹ انفورسمنٹ، اگر ان کا کوئی انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور کانٹریکٹ جو پارٹنر ہے جو مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس رول جاتے ہیں عدالتوں کے اندر. تو یہ ساری چیزیں پھر مجھے تب سے یاد ہے کہ ان کے وہ پھر آخر میں تنگ آ کے پلاٹ کے اندر پیسے ڈال دیتے تھے، پھر پتہ چلا پلاٹ کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی ایکشن لیے. قبضہ گروپ کے اگینسٹ ہم نے ایکشن لیے ہیں، ہم نے اب اسپیشل اوورسیز پاکستانیز کے لیے کورٹس بنا دیے ہیں، ان کے لیے مسلسل ہم آسانیاں پیدا کرتے رہے ہیں. اور اب ہم ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جب انویسٹ کریں گے تو 5 سال کا ان کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا، نو کوسچنز آسکڈ ہوگا. اور اگر وہ آپ کے ساتھ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ JV کریں گے، جوائنٹ وینچر کریں گے، تو تب بھی
دونوں کے لیے، یعنی جو پاکستانی انڈسٹری بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرے گی اور اوورسیز، تو ان کے لیے 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے کر دیا ہے. کوشش اس کی یہ ہے کہ باہر سے ہم کیپٹل اٹریکٹ کریں. اوورسیز پاکستانی کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں، اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے، تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہے پاکستان میں. ہم نے صرف تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل لا سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں، تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی، وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں، جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں، جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں، ان کے پاس کیپٹل بھی ہے، صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروتھ، تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی، اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز، ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا، پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے. تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک، اتنی بڑی ہمارے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں، ہر قسم کے انٹرپرینورز ہیں، بزنسز ہیں. تو ہم ان کو ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ان کو اس ملک میں لانے کے لیے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی ان کے لیے بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے بھی ہے، اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا، جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آخر میں جو سب سے پہلے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے تھا، ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی انڈسٹری کے انویسٹمنٹ کے لیے، اور دوسرا جو آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں خیال میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی، اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہمارے آتے ہوئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، مشکل سے $4 ارب بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو، اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے، اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہے، ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا، اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو، کمپنیز کو بھی، فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح اب انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے، کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے، اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے، ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں، ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں، یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے، تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی، اس میں پارٹنرز بنے گی. کیونکہ دیکھیں جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے
یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے, کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا, اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے, دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے, فارن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا. یہ یاد رکھیں, ان کی دنیا عزت نہیں کرتی. دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے, لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا, لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا. وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی, دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے, پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. آسان چیز تھی, ایڈ لے لو, اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ اسے پیسے آ رہے ہیں, اور ضیاء الحق کہہ رہے جی یہ پی نٹس, ساری قوم بڑی خوش ہو رہی جی پی نٹس, یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ, پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد, روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے. 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے, اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے. صرف تبھی پیسے مل رہے تھے, ابھی پیسے مل رہے. دیکھیں, تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی, پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے, اپنے لوگ بھی مروائے, اپنا سب کچھ کیا, صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے, ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں, شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے, محنت کریں, آپ اپنی غلطیاں دور کریں, سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی, ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد نے مجھے کبھی نہیں بھولتا, پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا, پاکستان اور ملیشیا کا, آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ HSN کالج میں ان کے شہزادے آگے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں, ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے, کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں, پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر. ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو, انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے, اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری اب پالیسی چینج ہے, لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, اس کے اندر جو بیس ہوگا, میں صرف اس لیے آج آپ سب کو, میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو, بزنس کمیونٹی کو, تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو, ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں, اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے, روزگار پرووائڈ کرتی ہے, اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ.